ہماری نوجوان نسل معذرت سے تحقیق کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. بچے وہ بچیاں آپ سے بحث کرتے نظر آئیں گے کہ ہاں 804 نے تو بڑا کام کیا, اس نے تو 300 سے زیادہ ڈیمز بنائے. ان سے کہا جاتا ہے کہ یار 2-4 کے نام بتا دو تو وہ آئیں بائیں کرتے ہیں. جس طرح سے ابھی پچھلے دنوں پنجاب کالج کے ایک ایشو کو لے کر پوری دنیا جو ہے وہ تصدیق کیے بغیر نکل گئی, اور ہم بھی شروع میں یہی سمجھتے رہے کہ پتہ نہیں کیا ہے, لیکن بعد میں جب انکوائری ہوئی تو سب کچھ کھل گیا. یہ بھی ایسا ہی ایک ایشو ہے کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی اس ملک میں ایک طریقے انتشار نام کی ایک سیاسی پارٹی ہے جس کو سوائے سارا دن جھوٹ پھیلانے کے, لوگوں کی ٹرولنگ کرنے پہ, لوگوں کے اوپر الزامات لگانے کے اور کوئی کام نہیں ہے. کیونکہ جب آپ مفت کی باتیں کر کے اپنا منجن بیچ سکتے ہیں تو آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4.5 سال نگران دور سے پہلے جو اعلیٰ ترین لوگ اس صوبے میں آئے تھے, جو اپنی مثال آپ تھے, جن سے زیادہ کمپیٹنٹ کوئی نہیں تھا, جن سے زیادہ نیک کوئی نہیں تھا, اور جو دن رات فیس بک پہ کام کرتے تھے, ٹویٹر پہ کام کرتے تھے. ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے, ہم ذرا تھوڑا سا مزدور ٹائپ آدمی ہیں, ہم ذرا گراؤنڈ پہ کام کرنے کے عادی ہیں. ہم خیالی پلاؤ کم پکاتے ہیں اور عملاً کام زیادہ کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عملی کام اتنا نہیں بکتا انفارچونیٹلی جتنا خیالی پلاؤ بکتا ہے. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے قوم کو پاگل کرنا جو ہے وہ زیادہ بڑا میں سمجھتا ہوں ثواب کا کام ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ سڑکوں پہ جائیں, گلیوں میں جائیں, رولیں اور لوگوں کے کام کریں. اس ملک میں پچھلے چند برس جن لوگوں کی حکمرانی رہی نگران دور سے پہلے, انہوں نے عملاً محکمہ صحت میں کچھ نہیں کیا. لیکن سر ان کا تو کہنا ہے کہ ہیلتھ کارڈ ہمارا انیشیٹو ہے, ہم نے متعارف کروایا. یاسمین راشد اور اختر ملک صاحب جو بڑا اچھا کام کرتے تھے, وزارتیں ان کے پاس جب تھی بڑا تب اچھا کام تک کیا. بہت اچھا کام میں تھا. محترمہ یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں اس لیے کوئی بات نہیں کروں گا کہ بڑی محترم خاتون ہیں, ہماری بہن ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے. میں بحیثیت سیاسی کارکن کسی بھی سیاسی کارکن کے جیل جانے پہ خوش نہیں ہوتا. میں بحیثیت پولیٹیکل ورکر کسی سیاسی رہنما کی گرفتاری پہ خوش نہیں ہوتا. نہ مٹھائیاں بانٹتا ہوں, نہ میں بانٹ سکتا ہوں. میری دعا ہے کہ یہ مشکل حالات جو ہیں وہ آسانی میں بدلیں. لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے ان حالات کا ذمہ دار کون ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے کے بعد جو الزام لگایا گیا, جو کہا گیا, جو جھوٹ پھیلایا گیا کہ شاید یہ کوئی باریاں لگ گئی ہیں یا کوئی مکمکہ ہو گیا, بیسیکلی اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل کیا گیا ہوتا تو آج 804 جیل میں نہ ہوتا, آج محترمہ یاسمین راشد صاحبہ جیل میں نہ ہوتی. چارٹر آف ڈیموکریسی نے رواداری سکھانے کی بات کی تھی, ایک دوسرے کا ادب کرنے کی بات کی تھی, ایک دوسرے کے سیاسی کارکنوں کے خلاف احتجاج کرنے پر مقدمات نہ بنانے کی بات کی تھی, ایک دوسرے کو سیاسی طور پہ تسلیم کرنے کی بات کی تھی, ایک دوسرے پر گند نہ اچھالنے کی بات کی تھی, پاکستان کے کلچر کو مہذب اور مؤدب بنانے کی بات کی تھی. لیکن جو چارٹر 804 لے کر آئے تھے, اس چارٹر کے نتیجے میں آج وہ خود سے وہ تمام چیزیں بھگت رہے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی آنے کے بعد سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ رک گیا تھا. لوگوں کو اندھے انتقام کا نشانہ بنانے کی روش بند ہو گئی تھی. یہ روش کون لے کر آیا؟ کون کہتا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں؟ کون کہتا تھا کہ میں اے سی اتاروں گا؟ اور جس نے اے سی اتارنے تھے, جو کہتا تھا کہ جیل میں عیاشی نہیں ہونی چاہیے, آج وہ اللہ کے فضل سے چیا سیڈ کا ناشتہ کرتا ہے. نہ آپ کر سکتی ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. حالانکہ لوگ کہتے ہیں جی میں منسٹر ہوں جناب, تو میں تو چیا سیڈ کا ناشتہ نہیں افورڈ کرتا. وہ جناب جیل میں چیا سیڈ کا ناشتہ کرتے ہیں, اور ان کا جو دیسی مرغی کا مینیو ہے, پتہ نہیں اب وہ کون سے لیڈر تھے جو کہتے تھے کہ جناب جیل میں ٹی وی بھی نہیں ہونا چاہیے, جیل میں اے سی بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اب تو 6 بیرکیں ہیں اور ناشتے ہیں دیسی مرغیوں کے, دوپہر کے کھانے ہیں اور کڑھائی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو ڈر اللہ تعالیٰ ان کو اس کو ڈائجسٹ کرنے کی, ہضم کرنے کی توفیق دے. وہ ویسے کافی کچھ ہضم کر جاتے ہیں. تو آپ نے جو بات کی, مجھے پوری طرح اس بات کو میں مسترد کرتا ہوں. ہیلتھ کارڈ اللہ کے فضل سے 2014-15 میں میاں محمد نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم پاکستان لے کر آئے تھے, اور اپنے ٹنیور میں 19 ضلعوں میں ہیلتھ کارڈ عملاً سلمان رفیق صاحب اور میں تقسیم کر کے گئے تھے. یہ بات تاریخ کا حصہ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں ان کو جھوٹ کا منجن بہت اچھی طرح بیچنا آتا ہے, کیونکہ میری پارٹی
یا میری حکومت، میری پارٹی کی حکومت یا میری حکومت 8 ارب روپیہ سالانہ سوشل میڈیا پہ نہیں خرچ سکتی. یہ وہی طریقے انتشار ہی خرچ سکتی ہے. اور کاش کوئی پوچھے کہ 8 بلین پر اینم، 8 ارب سالانہ، جو ادویات کا بجٹ بھی نہیں ہوتا. سعدیہ آپ کی اطلاع کلیئرز ہے، اگر وہ 8 ارب ادویات پہ خرچہ جائے تو پورے صوبے کو دوائی مل سکتی ہے. لیکن کیا ضرورت ہے ادویات پر خرچ کریں، پتہ ہی کسی کو نہیں چلنا. ہاں سوشل میڈیا پر خرچ کریں، جھوٹا پروپیگنڈا کریں، فیس بک پہ ڈیم بنائیں، فیس بک پہ اسپتال بنائیں، فیس بک پہ یونیورسٹیاں بنائیں. اور ہماری نوجوان نسل معذرت سے، یعنی میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، میں ان کی بہتری کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ تحقیق کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس یہ پڑھ لیا تو یہ ٹھیک ہے، یہ جناب جو لکھا ہوا بالکل ٹھیک ہے. آج بھی کئی نوجوان آپ ان سے بات کریں گے تو وہ بچے وہ بچیاں آپ سے بحث کرتے نظر آئیں گے کہ ہاں 804 نے تو بڑا کام کیا، اس نے تو 300 سے زیادہ ڈیمز بنائے. ان سے کہا جاتا ہے کہ یار 2-4 کے نام بتا دو تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ جو یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں اپنی ذاتی یونیورسٹی کے علاوہ، یا وہ جو ایک فراڈ مارنے کے لیے القادر یونیورسٹی بنائی تھی جو ملک ریاض صاحب کا جو پاکستان کا پیسہ آیا تھا، جس کو 190 ملین پاؤنڈ دونوں ڈکار گئے ہوئے ہیں میاں بیوی، اور جو ایک کتنے ایکڑ القادر یونیورسٹی کے وہ لے گئے ہوئے ہیں. اس یونیورسٹی کے کیونکہ وہ کاغذوں میں بنی تھی، بیسیکلی وہ زمین ہی ہڑپنی تھی تو وہ ہڑپ لی. تو خیر میں اس بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا، میں واپس اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ میاں نواز شریف کا منصوبہ تھا. بعد میں ان لوگوں نے جو نواز شریف صاحب پر اعتراض کرتے تھے، عدالتوں میں لے کر جاتے تھے، وہ ایک ہوتے تھے نا ثاقب ناصور صاحب، سوری ناصور منہ سے نکل جاتا ہے، کیا کروں، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نثار کہوں لیکن ناصور منہ سے نکل جاتا ہے. وہ کیا سچ بندہ سچ ہے نا، اور بچپن سے سچ بولنے کی عادت ہے. تو ثاقب نثار، سوری اب میں نے ناصور نہیں کہا ان کو، حالانکہ ہے ناصور ہی وہ، لیکن میں نے ثاقب نثار کہا ہے. تو انہوں نے جو ڈرامے شروع کیے تھے، تماشے شروع کیے تھے، اور وہ کوئی خلیفۃ المسلمین بننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب یہ کارڈ کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے نواز شریف کا نام آ سکتا ہے، کس طرح سے کسی منصوبے پہ تختی آپ اپنے نام کی لگا سکتے ہیں. تو ان کا جو بیبی تھا، ان کا بیبی 804، ان کی جب حکومت آتی ہے تو ہیلتھ کارڈ کے اوپر پارٹی کا پرچم پینٹ ہو جاتا ہے. ہر چیز کے ساتھ طریقہ انصاف کا دم چھلا لگ جاتا ہے. انصاف کارڈ، انصاف اسکول، انصاف فلانا، انصاف ٹینگنا. وہ آپ لوگوں نے دیکھا نا، ان کو آپ کی یاداشت اچھی ہوگی، میرا خیال ہے کوئی بہت سر اس پرانی طرح بات تو نہیں ہے. سی ایم کا پوسٹر بھی لگا ہوتا ہے ہر جگہ پہ، دیکھیں نا، ہر پروجیکٹ پہ سی ایم کا پوسٹر بھی ہوتا ہے. سی ایم کا پوسٹر لگا ہونا چاہیے مجھے، یہی تو دس از دا پوائنٹ جو میں بات کر رہا ہوں. چیف منسٹر کا لگا ہونا چاہیے. کیا اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کارڈ ہے؟ مجھے کسی ایک کارڈ کو بتائیں جس کے اوپر لکھا ہو کہ پاکستان مسلم لیگ نون پروگرام. مجھے کوئی ایک پروگرام بتائیں جس پہ تختی پہ لکھا ہو کہ صدر مسلم لیگ نون کی ہدایت پہ یہ بنایا گیا. مجھے کوئی ایک پروگرام یہ بتائیں جس پہ اس طرح لکھا ہو. اور پھر جب آپ کا دور آیا اور جن باتوں سے آپ ہمیں منع کرتے تھے، آپ نے وہ ساری باتیں شدت سے کی. اور جب وہ 804 صاحب سابق وزیر اعظم بن گئے تھے تو ان کے لیے کرسی بھی رکھی جاتی تھی اور ان کو پرائم منسٹر کہا جاتا تھا اور پروگرام ان کے نام پہ لانچ کیے جاتے تھے. تو ان کو کیا حق پہنچتا آپ کسی اور کے اوپر تنقید کرنے کا؟ تو ایشو یہ ہے کہ ہماری قوم کو عادت ہو گئی ہے کہ ان کو جھوٹ سنایا جائے، اور اتنا سنایا جائے کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انتشار نے اپنے دور میں نہ کوئی کالج بنایا، نہ کوئی یونیورسٹی بنائی، نہ کے پی میں جہاں 15 سال سے بیٹھے ہیں نہ کوئی ہسپتال بنایا. لیکن تماشا ایسا لگایا کہ لوگ سمجھ بیٹھے کہ شاید کے پی میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. عملاً یہ کیا کہ وہ صوبہ جو بہترین صوبہ تھا اس کو بینکرپٹ کر دیا. اور آج کے پی کے اوپر جو لون ہے، جو قرض ہے، ذرا گن کے تو دیکھیں. میں کاغان نران گیا اپنی فیملی کے ساتھ کچھ سال پہلے، تو میں نے وہاں پر ایک شخص سے پوچھا، اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، وہ نہیں جو سلیمانی ٹوپی سارے پہن کے پھرتے ہیں، بالکل وہ طریق انتشار والی. تو میں نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا جی، میں نے کہا یار منا ابھی کوئی یہاں پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑی واڑی اللہ نہ کرے کوئی کھائی میں گر جائے تو کہاں لے کے جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی پنڈی لے کے جائیں گے. تو میں نے کہا یار تمہارا اتنا بڑا لیڈر، تم نے اس کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور تم اس کے گن گا رہے ہو، اس نے کوئی اسپتال نہیں بنایا. وہ کہتا نہیں بنایا. تو میں کہا پنڈی جاؤ گے؟ ہاں جی پنڈی میں علاج ہوگا، یہاں علاج نہیں ہوتا. تو میں نے کہا پھر ووٹ کیوں دیتے ہو؟ تو اس نے مسکرا کے مجھے جو جواب دیا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اس نے کہا
हमारा अपना पठान भाई है, जब आपकी सोच ज़ात, बरादरी, तासुब, सुबाइयत इस पर आ जाएगी तो फिर पाकिस्तानियत कहीं खो जाएगी, फिर मेरिट कहीं खो जाएगा। यही वजह है कि आपने देखा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के किसी कारकुन ने, बावजूद इसके कि नवाज शरीफ जलावतन होते हैं, बावजूद इसके कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस से अटक किले में भेज दिए जाते हैं, बावजूद इसके कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को पनामा के नाम पर इंक्वायरी करके इकामा पर नाअहल किया जाता है, बावजूद इसके कि दर्जनों बार नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की जाती है, उसकी बेटी को गिरफ़्तार किया जाता है, उसके भतीजों को पाबंद सलासल किया जाता है, उसके भाई को पाबंद सलासल किया जाता है, उनके साथियों को गिरफ़्तारियाँ भुगतनी पड़ती हैं, मुकदमात भुगतने पड़ते हैं, सालों नैब के केसेस भुगतने पड़ते हैं। बावजूद इसके हमारे लीडर ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम इंडिया का झंडा पकड़ के एहतजाज करना शुरू हो जाएं, या खुदा ना खास्ता ये कहना शुरू हो जाए कि अगर नवाज शरीफ नहीं है तो हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, या खुदा ना खास्ता हम ये कहें कि अगर नवाज शरीफ नहीं है तो पाकिस्तान पर एटम बम गिर जाए। ये किसने सिखाया? ये किसने किया? ये उन अकल के अंधों ने अपने 804 के कहने पे किया कि जिनकी अकलें मऊफ हो चुकी हैं, जो किसी को शायद गालबन पाकिस्तान से बड़ा समझते हैं। मैं बहैसियत सियासी कारकुन ये बात कह रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझता। अल्लाह ना करे मुझे नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान में से किसी एक को रखना हो, जो कि कभी ये दिन नहीं आएगा, मुझे यकीन कामिल है। मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को खुद ये बात कही, सामने बैठ के ये बात कही।